السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، اسلام آباد سے ملنے والی اطلاع کے مطابق سندھ پولیس کے 3 بڑے افسروں جاوید عالم اوڈو، مقدس حیدر اور عبدالحمید کوسو کے پروموشن کے احکامات روک دیے گئے۔ اس طریقے سے ہائی پاور بورڈ کو بھی مؤخر کر دیا گیا اور اب یہ بورڈ جو ہے وہ 10 جنوری کو ہونے جا رہا ہے۔ پروگرام میں آگے چل کر اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم یہ بھی بات کریں گے کس طریقے سے جو ہے اینٹی کار لفٹنگ سیل کے نوجوان ایس ایس پی بشیر بروہی نے انتہائی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے 2 ڈی آئی جیز کی ناجائز سفارشات کو مسترد کرتے ہوئے اینٹی کار لفٹنگ سیل کے سابق ایس ایچ او عابد شاہ اور ان کی پوری پولیس پارٹی کو، جو کہ پہلے ہی معطل کر چکے تھے، اب انہیں باضابطہ ایک مقدمے میں نامزد کر کے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ انسپکٹر عابد شاہ پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ماضی میں تقریباً 40 کروڑ روپے مالیت کی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ضبط کی تھی اور اس کے بعد خلاف ضابطہ وہ گاڑیاں اپنے سابقہ ڈی آئی جی نعمان صدیقی اور ان کے قریبی ساتھیوں کو تحفتاً دی تھی، اور کچھ گاڑیاں انہوں نے خود بھی کار ڈیلروں پر فروخت کی تھی۔ اس پر بھی ہم پروگرام میں آگے چل کر جو ہے ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم یہ بھی بات کریں گے کیا وجہ ہے کہ بلوچستان پولیس کو کیوں ان افسروں کے حوالے کر دیا گیا ہے جو یا تو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ملوث تھے، یا پھر وہ خود وکلاء کو زندہ جلانے کے صفاقانہ واردات میں ملوث تھے، یا پھر ان کے ہاتھ جو ہے سانحہ سائیوال میں 4 بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اتفاق ہے یا کہ وجہ کچھ اور، کہ جنہیں خود اپنے پنجاب میں انہیں پوسٹنگ نہیں مل سکی، لیکن انہیں جو ہے بلوچستان میں انتہائی اہم ترین پوسٹوں سے نوازا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بھی پروگرام میں آگے چل کر ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ اب ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں اسٹیٹ ڈویژن نے جو ہے وہ 30 ستمبر کو جو سلیکشن بورڈ کا جو اجلاس ہوا تھا پروموشن بورڈ کا، جس میں جو فیصلے ہوئے تھے کسی کو پروموشن دینے کے اور کسی کو ڈیفر کرنے کے، وہ تمام کے تمام فیصلے جو ہے وہ مؤخر کر دیے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے خود لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں کیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے 30 ستمبر کے اس سلیکشن بورڈ کے خلاف جو ہے اس کے متاثرین 3 ڈی آئی جی عمر شیخ، عظیم لغاری اور ناسک ورک جو ہے وہ گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، 1 سال میں جو ہے 2 سلیکشن 2 پروموشن بورڈ نہیں ہو سکتے ہیں، جو کہ خلاف ضابطہ ہے۔ ہمیں پہلے بورڈ میں بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈیفر کر دیا گیا تھا، اور دوسرے بورڈ میں بھی ڈیفر کر کے ہمیں جو ہے وہ، تاکہ ہمیں جو ہے وہ جبری طور پر ریٹائر کیا سکے، اس لیے 1 سال میں 2 بورڈ کر دیے گئے جو کہ غیر قانونی تھے، جس پر جو ہے وہ عدالت عالیہ کا فیصلہ آ گیا، اور فیصلے کے نتیجے میں جو ہے وہ 30 ستمبر کو ہونے والے تمام فیصلے جو ہے وہ انہوں نے مسترد کر دیے، مؤخر کر دیے۔ انہی مطلب عدالتی حکم نامے کے بعد اب یہ اطلاع ملی کہ اسٹیٹ ڈویژن نے جو ہے وہ احکامات جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ منسوخ کر دیے۔ اس کے نتیجے میں جو ہے سندھ پولیس سے تعلق رکھنے والے جو ہے جاوید عالم اوڈو، جن کا گریڈ 20 سے 21 میں پروموشن دے دیا گیا تھا، وہ نوٹیفیکیشن بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے خود عبدالحمید کھوسو کا تعلق سندھ پولیس سے، جو گریڈ 19 سے 20 میں ان کو پروموٹ کر دیا گیا، وہ بھی آرڈر واپس لے لی گئے۔ اسی طریقے سے جو ہے خود مقدس حیدر، جو کہ ایکٹنگ انہیں پروموٹ کر دیا گیا تھا شرائط پر، جو ہے 19 سے 20 میں، ان کا حکم نامہ بھی واپس لے لیا گیا۔ دیکھنا یہ کہ سندھ حکومت جو ہے وہ انہیں ان کے موجودہ عہدوں سے ہٹاتی ہے کہ نہیں ہٹاتی، لیکن وفاق نے جو ہے اسلام ڈویژن نے جو ہے وہ ان کے پروموشن جو ہے وہ روک دیے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ جو ہائی پاور بورڈ جو کہ 29 ستمبر کو ہونا تھا، وہ ہائی پاور بورڈ منسوخ کر دیا گیا ہے، وہ بورڈ نہ ہو سکا، جس کے نتیجے میں جو ہے خود انعام غنی اور خود جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو آئی جی ہے معظم جا انصاری اور عامر ذوالفقار کے گریڈ 21 سے 22 میں پروموشن نہ ہو سکے۔ اب یہ بورڈ اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ 10 جنوری کو ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین،
اس سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانے بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و ساتھ کا سوال اسی لیے ہمیں سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، اب اطلاع یہ ملی ہے کہ اینٹی کار لفٹنگ سیل کے نوجوان ایس ایس پی بشیر بروئی نے انتہائی جرت مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اینٹی کار لفٹنگ سیل کے جو سابقہ ایس ایچ او تھے عابد شاہ اور ان کی پوری پولیس پارٹی کو پہلے ہی معطل کر چکے تھے اور اب انہیں باضابطہ ایک مقدمے میں نامزد کر دیے اگر ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی اور چھاپوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ حالانکہ خود بشیر بروئی کو اس طرح کی کارروائی سے روکنے کے لیے سی آئی اے کے جو موجودہ ڈی آئی جی ہے کریم خان، انہوں نے بھی سفارش کی تھی اور خود سابقہ جو ڈی آئی جی سی آئی اے تھے نعمان صدیقی نے بھی انہیں ایسا کرنے سے روکا تھا اور یہ جواز پیش کیا تھا کہ ایسا کرنے سے جو ہے خود پولیس کی رسوائی اور پولیس کی بدنامی ہوگی۔ لیکن بشیر بروئی جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق اس وقت کام کرے۔ انہوں نے جو ہے خود اطلاع یہ ملی کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر سے پرمیشن لی تھی کہ یہ بہت بڑی بے ضابطگی ہوئی اور کروڑ روپے مالیت کی جو ہے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہے یہ خود انسپکٹر عابد شاہ کی ٹیم ماضی میں پکڑ چکی اور ان گاڑیوں کا کوئی ریکارڈ یہاں پر ہمارے پاس نہیں کہ گاڑی آخر گئی تو کہاں گئی۔ 40 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی گاڑی اور کچھ گاڑیاں تو مذکورہ انسپکٹر خود جو ہے کراچی کے کار ڈیلروں اور خود کوئٹہ کے کار پر فروخت کر چکا اور وہ گاڑیاں اب خود دوسرے پکڑے جانے والے کار لفٹروں کے قبضے سے وہ برآمد کر چکے جو پہلے آلریڈی یہاں پر برآمد ہو چکے اور انہی کار لفٹروں نے دوران تفتیش یہ انکشاف کیا کہ وہ تقریباً کوئی 20 سے زائد نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ویگو اور وی 8 جو ہے وہ انسپکٹر عابد شاہ کو برآمد کروا چکے ہیں، ان کے قبضے میں تھی اور معلوم نہیں کہ وہ گاڑیاں کہاں چلی گئی۔ اب یہ معلوم ہوا کہ انہی میں سے جو ہے ایک وی 8 جس کی مالیت 2.25 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے وہ گاڑی جو ہے خود انسپکٹر عابد شاہ نے آئی جی کے پی ایس او کانسٹیبل عدنان رفیق صدیقی کو بھی تحفتاً دی تھی تاکہ وہ ان کو آگے چل کر ان کی پوسٹنگ کروا سکے یا جب ان پہ کوئی آڑا وقت آئے تو وہ ان کی مدد کر سکے۔ جس طریقے سے اب ان پر یہ ایک آڑا وقت آیا کہ ان کے خلاف مقدمہ بھی ہو چکا ہے، وہ معطل بھی ہو چکا ہے اور ڈسمس بھی ہونے جا رہا ہے اور گرفتار بھی ہونے جا رہے ہیں۔ اب اطلاع یہ بھی ملی ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کے کہ وہ پتہ چلا ہے کہ وہ پشاور گئے ہیں اپنے سابقہ ڈی آئی جی نعمان صدیقی کی پناہ میں کہ وہ اپنی جانب بڑھنے والی اس موت سے انہیں بچائے۔ اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ طوطے کی طرح سے ساری کہانی جو ہے وہ بشیر بروئی کو بیان کر دیں گے کہ انہوں نے کتنی گاڑیاں پکڑی تھی اور کون سی گاڑی کس کے استعمال میں اس وقت۔ یہ بھی اطلاع ملی کہ کچھ ایک لسانی جماعت سے تعلق رکھنے بعض مفرور ملزمان جو ہیں ان کو بھی 2 گاڑیاں جو ہے وہ تحفتاً دی گئی تھی۔ یہ گاڑیاں انہیں کس نے دی یہ تو خود عابد شاہ اگر گرفتار ہو جاتے تو وہ بتائیں گے کہ وہ گاڑیاں انہوں نے کس کو دی، لیکن یہ بھی اطلاع ملی ہے۔ اب عابد شاہ جو ہے ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے خود بشیر بروئی جو ہے جو ایس ایس پی ہیں وہ اس وقت بڑے بے چین اور بیتاب بے قرار ہے کہ انہیں کس طریقے سے پابند سلاسل کر دیا جائے۔ اب ان کے ایک قریبی رشتہ دار جو ہیں ہیڈ کانسٹیبل ناصر عباس شاہ جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، جو کہ پہلے سب انسپکٹر تھے، اس وقت وہ ریورڈ ہو کے ہیڈ کانسٹیبل بن چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت ساری گاڑیاں جو ہے وہ کار لفٹروں نے پکڑوائی تھی اور ان کے جو رشتہ دار ہیں انسپکٹر عابد شاہ انہوں نے وہ گاڑیاں جو ہے لوگوں کو بھی فروخت کی اور افسروں کو بھی تحفتاً دی، بہت سارے ڈی آئی جیز کو بھی دی اور بہت سارے کچھ سیاسی جو رہنما ہیں انہیں بھی جو ہے کچھ گاڑیاں تحفتاً دی۔ یہ انکشاف جو ہے خود ہیڈ کانسٹیبل ناصر عباس شاہ نے کی۔ اس طریقے سے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو 4 بندے ملزمان گرفتار ابھی ہوئے ہیں جس میں خود ناصر عباس شاہ ہیں، ایک ناصر خان ہے، زاہد خان ہے اور سہیل عرف علی جو ہے۔ زاہد خان جو ہے یہ ایک کمپاؤنڈ کا مالک ہے اور یہ خود ٹریفک برانچ کے ایک سب انسپکٹر کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک اس وقت چل رہا تھا خود انسپکٹر عابد شاہ کی سربراہی میں۔ اینٹی کار لفٹنگ سیل کے انچارج ہونے کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں کو خریدنا، قبضے میں لینا اور اس کے بعد انہیں خریدنا اور افسران کو تحفتاً دے کے ان کی آنکھوں کو بند کرنا اپنی جانب سے کہ وہ ان کی جانب نہ دیکھے کہ ان کے چین آف کمان میں
جو انسپیکٹر عابد شاہ ہے وہ کیا گل کھلا رہا ہے، کس طریقے سے کروڑوں کا کاروبار جو ہے خود پولیس میں رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ اس کا علم جو ہے خود اب زیر حراست ہیڈ کانسٹیبل ناصر عباس شاہ نے جو ہے کر دیا ہے، اور اب ایس ایس پی جو ہے بشیر بروئی جو ہے وہ پولیس پارٹیاں تو تشکیل دے چکے ہیں، لیکن ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہ عابد شاہ ان کے کسٹڈی میں آ جائے، اور ان کی گرفتاری کے لیے وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ چلتے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی جانب ہم چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایک پنجاب سے آنے والے ڈی آئی جی رانا اکبر شہزاد نے سادگی کی، ایمانداری کی ایک مثال قائم کر دی، اور سینٹرل پولیس آفس کے کینٹین کو جو ہے ایک قدر و منزلت میں اس کے اضافہ کر دیا ہے۔ یعنی کہ خود سی پی او کے واحد ڈی آئی جی ہیں جو کہ کینٹین سے کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے پیسے بھی ادا کرتے ہیں۔ خود کینٹین میں جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا بھی آنا جانا ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کینٹین سے اکثر کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے دوران انہیں وہاں سے اہم ترین معلومات بھی سننے کو ملتی، جو پولیس کے افسران اور پولیس کے کلرک آپس میں جب بات کرتے تو انہیں بہت ساری اہم ترین خبریں وہاں سے مل جاتی۔ اب انہیں یہ اطلاع ملی ہے خود کینٹین ہی کے اہلکاروں کے ذرائع کے مطابق کہ بھئی یہ تو ایک واحد ڈی آئی جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کینٹین سے باضابطہ باقاعدگی سے کھانا منگاتے ہیں اور کھاتے ہیں، یعنی کینٹین کا کھانا کیسا بھی ہو وہ کبھی انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، رقم دے کر ہی انہوں نے کھانا منگا اور کھانا کھایا۔ حالانکہ اس سے قبل جو ہے کوئی اے ایس پی تک نے جو ہے کینٹین کے کھانے کو جو ہے وہ اپنے معیار کے مطابق نہیں سمجھا، کبھی کسی نے یہاں سے کھانا کھانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ صرف اس سے قبل جو ہے نومبر 1983 میں جب آئی جی سندھ بشیر احمد خان صدیقی تھے، وہ اکثر جو ہے کینٹین ہی کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اب یہ رانا اکبر شہزاد دوسرے پی ایس پی افسر ہیں کہ جو باقاعدگی سے جو ہے کینٹین کا کھانا کھاتے ہیں۔ یہ خود کینٹین کے میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے، انہیں بڑی حیرت ہوتی ہے، ان کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ ان کے کھانے کو ان کا جو ڈی آئی جی ہے وہ پسند کر رہا ہے ان کے معیار کے عین مطابق۔ ورنہ اس سے قبل مقدس حیدر جب اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ تھے تو ان کے ہاں جو ہے اکثر کھانا جو ہے 5 اسٹار ہوٹل سے آیا کرتا تھا، یا پھر فاسٹ فوڈ وہ منگایا کرتے تھے۔ وہ اور ان کے ساتھ دوسرے جو تھے آئی جی کے پی ایس او عدنان صدیقی، وہ اکثر جو ہے وہ کھانا باہر ہی سے منگوایا کرتے تھے۔ کبھی کسی نے جو ہے کینٹین کا کھانا کھانے کی زحمت گوارا نہیں، اس لیے کہ وہ کھانا ان کے معیار کے عین مطابق نہیں ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، اسی طریقے سے پنجاب سے آنے والے ایک اور جو ڈی آئی جی ہیں، پہلے بھی ہم پروگرام میں گائے بغائے اس کا ذکر کر چکے ہیں، میرا اشارہ جو ہے احمد نواز چیمہ کی جانب میں، جو کہ ایک دربار لگانے کے عادی ہیں۔ خود سوشل میڈیا پہ ان کی جانب سے جو ہے میسج کرنے ہوتا ہے کہ جو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، جنہیں کوئی شکایت ہے، جن کے خلاف کوئی کلرکوں نے افسروں نے کوئی ناجائز کارروائی کی ہے، معطل کیا ہے، ان کی تنخواہ روکی گئی ہے، ان کو کوئی اور مائنر یا میجر کوئی پنشمنٹ ملی، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ بغیر کسی سفارشوں کے جو ہے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ یہ ایک انوکھی مثال ہے جس کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ سندھ پولیس ہے یا کہ خیبر پختونخوا بلوچستان یا کہ پنجاب پولیس۔ اسی کہ سندھ پولیس میں ایسی روایت ہمیں پہلے کبھی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، چاہے وہ زمانہ آئی جی اے ڈی خواجہ کا ہو، یا وہ زمانہ جو ہے خود غلام حیدر جمالی کا ہو، یا کوئی اور ایماندار ترین آئی جی ہو، لیکن کبھی ہمیں ایسی صورتحال دیکھنے کو نہیں ملی جو کہ اب مشتاق مہر کے آئی جی ہوتے ہوئے جو ہے اس طرح کی بھی صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل رہی، جو کہ ایک اچھی روایت ہے۔ اور میں مشورہ دوں گا دوسرے افسروں کو، ڈی آئی جیز کو، کہ وہ بھی جو ہے احمد نواز کی تقلید کریں۔ آج ایک افسوسناک واقعہ جو ہے سولجر بازار کے علاقے میں پیش آیا۔ ارشد پپو لیاری گینگ وار کے جو ایک مرکزی کردار تھے، ان کو قتل کرنے والے کلاکوٹ تھانے کے سابقہ ایس ایچ او جاوید بلوچ اور ان کے ایک ساتھی مصدق کو نامعلوم دہشت گردوں نے جو ہے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ موقع واردات سے 15 سے زائد خالی خول ملے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی جو ہے ایسٹ کے جو ایس ایس پی ہے قمر رضا جسکانی اور خود ایسٹ کے جو انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی ہے الطاف حسین فوری طور پر موقع واردات پر پہنچ گئے۔
بتایا جاتا ہے کہ جاوید بلوچ جو کہ اس وقت ڈسمس بھی تھے اور کورٹ سے پیشی کے بعد واپس گھر جا رہے تھے، ان کے ساتھ مصدق جو ہے یہ سندھ سیکریٹریٹ کا سابقہ ملازم بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے پولیس والے جو ہے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر جو ہے انہیں بڑے بڑے خطرناک دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہیں، انہیں ہلاک کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا محکمہ انہیں سپورٹ کرنے کے بجائے جو ہے وہ انہیں اس طریقے سے لاوارث چھوڑ دیتے ہیں، انہیں ڈسمس بھی کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس سوائے ان کے اپنے سائے کے اور کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ان کا محافظ نہیں ہوتا، جس کے بعد اس طریقے کے سانحات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ان پولیس والوں کو جو کہ اس وقت بھی جو ہے دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزمائیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل جو ہے ذیشان کاظمی کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، اس طریقے سے بہاؤالدین بابر کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، وہ بھی اس طریقے سے جو ہے نامعلوم دہشت گردوں کے فائرنگ کا شکار ہو چکے تھے، اور جب وہ یہ واقعات ہوئے تو وہ بھی اس وقت جو ہے ڈسمس فرام سروس تھے۔ نہیں، محکمہ آپ سے وقت آنے پر کام تو لیتا ہے، لیکن جب آپ پر مصیبت آتی تو اس وقت آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہ بے رخی جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ پولیس فورس کو اپنے اس طرح کے جوانوں کے پش پر کھڑا ہونا چاہیے، ورنہ پھر آگے چل کر کوئی بھی پولیس کے لیے اپنی جان کی قربانی نہیں دے گا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے جاوید بلوچ کا جو آج واقعہ ہوا ہے، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ ویسے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو سادہ تصور اسی اجازت سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، نوٹیفیکیشن وہ جاری ہو چکے ہیں جیل پولیس کے، جن کا ذکر میں پچھلے پروگراموں میں کر چکا تھا، جو کہ 18 جو ہے وہ گریڈ 16 کے افسروں کو جو ہے وہ اب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بنا دیا گیا، جس میں نسیم شجرا بھی شامل ہیں، جو کہ ایک تاریخ خاص کارنامہ سر انجام دے چکے تھے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ساتھ جو سابقہ صوبائی وزیر تھے ان کے قبضے سے برآمد کردہ جو شراب تھی اس کو شہد میں بدلنے کا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا تھا۔ اب انہیں بھی جو ہے وہ گریڈ 17 میں پروموشن دے دیا گیا، یعنی کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بن چکے ہیں۔ اس طریقے سے جو 21 اسسٹنٹ سب انسپکٹر تھے، جن کو یہ کہہ کر جو ہے وہ سب انسپکٹر کے عہدے پہ پروموشن دینے سے معذوری ظاہر کر دی کہ ان کو فنڈ نہیں ہے، یعنی گریڈ 9 سے 14 میں پروموشن معذوری ظاہر کی تھے، اب وہ گریڈ 16 میں ان کو پروموشن دے دیا گیا ہے، یعنی انہیں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جو ہے بنا دیا گیا محض احسان مہر کی وجہ سے، جو کہ سابقہ آئی جی نصرت منگن کا اور موجودہ سینٹرل جیل کے جو جیلر ہیں اسن سے تو لاڈلا ہے، ان کی وجہ سے مزید باقی 20 اسسٹنٹ سب انسپکٹر کو بھی جو ہے اس وقت جو ہے وہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی دے دی، جو کہ ایک ناانصافی کی ایک نادر مثال ہے۔ اس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں۔ اب چلتے ہیں پروگرام کے اپنے اس آخری اسپیشل خبر کی جانب، جو کہ ہمارے نمائندہ خصوصی نے جو ہے وہ بلوچستان پولیس سے متعلق بھیجی۔ امان اللہ مبارکی کی یہ رپورٹ جو ہے وہ چونکا دینے والی رپورٹ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان پولیس کو جو ہے وہ انتہائی خطرناک پولیس افسروں کے حوالے کرتی ہے۔ یہ سب کچھ اتفاق ہے یا کہ اس کی وجہ کچھ اور ہے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن اس وقت جو ڈی آئی جی کوئٹہ ہے فدا حسین، اب یہ بھی 4 مئی 2007 کے ایک افسوسناک سانحے میں ملوث بتائے جاتے ہیں، جب یہ وہاں پر اے ایس پی تھے سائیوال میں۔ یہ دور ہے پرویز مشرف کا اور وکلاء کی ایک تحریک چل رہی ہے اپنے چیف جسٹس افتخار چودھری کے بحالی کے لیے۔ پورے ملک میں یہ تحریک چل رہی ہے، اور تحریک جو ہے اس وقت سائیوال میں بھی تھی۔ 4 مئی 2007 کو اطلاع یہ ملی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کے مطابق، کہ اس وقت جو ہے یہ فدا حسین جو ہے جو اس وقت ڈی آئی جی کوئٹہ ہے، یہ اس وقت اے ایس پی تھے۔ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پیٹرول چھڑک دیا تھا خود وکلاء پر، ان کے اس احتجاج کو سبوتاژ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر آگ لگ جاتی، اس میں کہتے ہیں کہ تقریباً جو ہے کوئی 12 کے قریب جو ہے وکیل جو ہے وہ جلس جاتے ہیں، زندہ جل جاتے ہیں۔ یہ پھر مقدمہ درج ہوتا ہے، انہی کے خلاف
ASP فدا حسین کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے اور یہ تقریباً پھر وہاں سے روپوش ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتے کہاں چلے گئے. یہ کہتے ہیں کہ 5 سال تک بعد میں یہ وہ OST بھی رہے، ان کا پروموشن بھی نہیں ہوا، لیکن بعد میں یہ پھر خیبر پختونخوا چلے جاتے ہیں، بعد میں پھر معاملات طے ہو جاتے ہیں اثر رسوخ کا استعمال کر کے، اور پھر یہ جو ہے آخر جا کے پروموٹ ہوتے. اس وقت جو ہے یہ 2 سال سے جو ہے کوئٹہ کے DIG کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. یعنی کہ سوالیہ نشان ہے کہ کوئٹہ جیسے اہم ترین جو ہے شہر کا، نازک ترین شہر کا جو ہے انہیں DIG بنا دیا، جن کے اپنے ہاتھ جو ہے وہ وکلاء کے خون سے رنگے ہیں. سانحہ سائیوال جو ہوا تھا 4 مئی 2007 میں، پٹرول چھڑک کر وکلاء کو زندہ جلانے کا افسوسناک واقعے میں ان کا نام بھی آ رہا ہے. بالواسطہ براہ راست یہ ملوث تھے، جس میں جو ہے یہ 5 سال تک یہ OST بھی رہے. اسی طریقے سے سلمان علی خان جو ہے یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ملوث رہے ہیں. یہ 17 جون 2014 کا واقعہ ہے. یہ وہاں کا واقعہ ہے 2014 کا، لاہور کا، کہ وہاں خواتین پر بھی گولیوں سے ان کو چھلنی کر دیا گیا. اس وقت جو ہے یہ SP سیکورٹی تھے سلمان علی خان، اور ان کی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ اس واقعے میں براہ راست طور پر ملوث تھے. اور اس کے بعد جو ہے انہیں OSD بنا دیا گیا تھا، اور ان کی کوئی پوسٹنگ ان کو نہیں دی گئی تھی. بعد میں پتہ نہیں کس طرح سے ان کا پروموشن ہوا. پروموشن کے بعد جو ہے یہ پھر بلوچستان ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. سبی کے بھی یہ DIG رہتے ہیں، اور اب 2 ماہ قبل جو ہے وہ انہیں جو ہے خود موجودہ IG بلوچستان رائے طاہر نے جو ہے بلوچستان کے سب سے جو بڑے رینج ہے کلات کا DIG لگا دیا. یہ کلات کا رقبہ اتنا بڑا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا سے بھی اس کا رقبہ زیادہ ہے، اور خود صوبہ سندھ کے جو ہے 75% رقبہ جو جتنا ہے اتنا رقبہ اس کا ہے کلات کا. نہیں، اتنے بڑے رینج کا DIG جو ہے وہ سلمان علی خان کو لگا دیا گیا، جن کے اپنے ہاتھ جو ہے وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن سے رنگے ہوئے ہیں. اندازہ آپ لگائیں کہ اب یہ اتنا اہم ترین جو رینج ہے کلات، اس میں جو ہے پوری جو سندھ کے اندر جو ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ یہاں سے ہوتی ہے، چھالیہ کی اسمگلنگ یہاں سے ہوتی ہے، یعنی کہ تمام جو اسمگلنگ کا سامان جاتا ہے وہ کلات سے ہوتے ہوئے جو ہے سندھ جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی پیدا کی جگہ ہے، کتنی بڑی آمدنی اس وقت یہاں پر کلات سے ہو رہی ہے. وہاں کا DIG جسے لگایا گیا سلمان علی خان، جس کے اپنے ہاتھ جو ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن سے رنگے ہوئے ہیں. اب خود اس وقت ہب کے اندر جو ہے وہ ایک بلڈرز کی ہاؤسنگ پروجیکٹ بن رہا ہے وہاں پر. اب یہ وہاں پر وہی کام ہو رہا ہے جو کہ سوراب گوٹ میں راؤ انوار احمد خان کے زمانے میں ہوا کرتا، جب وہ کیا نام ہے خود ریاض ملک کی کو زمین فراہم کرنے کے لیے وہاں کے جو گوٹ تھے ان کو ڈرا دمکا کر مالکان کو جو ہے ان سے ان کی زمینیں خریدی جاتی تھی، ان کو اونے پونے دم. وہی کام جو ہے اب یہ کلات کے DIG جو ہے وہ ہب کے قریب کر رہے ہیں. وہاں بلڈر جو ہے 6 7 8 ہاؤسنگ سوسائٹیاں اس وقت بن رہی ہے. تو وہاں کے جو غریب جو مقامی جو ہے آبادکار ہیں ان کو ڈرا دمکا کر جو ہے پولیس کے مقابلوں میں مروانے کی دھمکی دے کر ان سے مبین طور پر جو ہے ان کی قیمتی زمین جو ہے وہ اونے پونے داموں لے کر جو ہے وہ بلڈرز کے حوالے کی جا رہی ہے. اس سارے کاروبار میں جو ہے خود پولیس جو ہے بلا واسطہ یا براہ راست طور پر ملوث بتائی جاتی ہے. اب اسی طریقے سے جو ہے خود جواد قمر جو ہے وہ قمر جواد جو کیا نام ہے اس وقت CTD کے جو DIG ہیں کا عہدہ ان کے پاس ہیں، یہ ان کے اپنے ہاتھ جو ہے وہ سانحہ سائیوال سے جو ہے وہ رنگے ہوئے ہیں جواد قمر کے. یہ واقعہ 19 جنوری 2019 کا ہے. اس میں ذیشان اور اس کے ساتھ 4 دوسرے ان کے گھر والے جو ہے جو کہ خواتین بھی تھی وہ مارے جاتے ہیں، جن کا کسی معاملے سے دور دور تک کا تعلق واسطہ نہیں. حیرت کی بات ہے کہ یہ خود موجودہ حکومت کے دور میں یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوتا، اور خود اس وقت پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کہا تھا کہ اس کو ٹرائل کرو، یہ کرو، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے، ان کو نشان عبرت بنائیں گے. کیا ہوا؟ یعنی اتنے بلند بانگ دعووں کے باوجود اسی واقعے کے جو SSP تھے ان کو جو ہے یعنی کہ ستارہ شجاعت جیسے اہم ترین جو ہے ایوا اس سے نوازا گیا.
قومی نشان سے. اب اس پر ماتم کروں کہ کیا کروں. اب بتاؤ اتنا سب کچھ ہوا وہاں پنجاب میں تو ان کو پوسٹنگ نہیں ملی, لیکن انہیں جو ہے رائے طاہر جو آئی جی بلوچستان نے اپنے ساتھ لے کر آئے اور اب انہیں سی ٹی ڈی کا ڈی آئی جی بنا دیا گیا ہے. وہاں بھی سی ٹی ڈی میں تھے, یہاں بھی سی ٹی ڈی کا ڈی آئی جی تھے. اور اسی جو سانحہ سائیوال میں جو ہے خود اس وقت جو ہے رائے طاہر جو ہے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی تھے, وہ بھی معطل ہوئے تھے خود اپنے ایس ایس پی جواد قمر کے اس کارنامے پر. لیکن بعد میں انہیں بھی نوازا گیا, انہیں آئی جی بلوچستان لگا دیا, اور آئی جی بلوچستان بنتے انہوں نے جو ہے جواد قمر کو اپنے ساتھ لے کر اور یہاں پر آ کے جو ہے وہ انہیں جو اب سی ٹی ڈی کا ڈی آئی جی بنا دیا گیا. اور اب پچھلے دنوں میں نے پروگرام میں ذکر کیا کہ 6 ارب روپے کا جو ہے ایک خطیر بجٹ جو ہے وہ سی ٹی ڈی کو دیا, جس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا بجٹ دینا کا مقصد کیا اس بجٹ کے ذریعے وہ افغانستان کو فتح کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں, پلان بنایا انہوں نے, جو اتنی بڑی بجٹ کی ان کو ضرورت ہے. اب اتنا بڑا بجٹ دیا گیا, لیکن اس کے باوجود گزشتہ روز جو ہے وہ خود جناح روڈ کوئٹہ پر جو ہے تخریب کاری کا بہت بڑا واقعہ رونما بم دھماکہ ہوا. کیا اسی کام کے لیے, اسی دن کے لیے جو ہے سی ٹی ڈی کو 6 ارب روپے کا فنڈ دیا گیا تھا؟ جب اتنا بڑا فنڈ دینے کے باوجود بھی سی ٹی ڈی جو ہے وہ کوئٹہ جیسے شہر میں جو ہے دہشت گردی کی وارداتوں کے روک تھام میں ناکام ہے, تو پھر انہیں اتنا بڑا فنڈ دینے کی وجہ یا ضرورت نوبت کیوں پیش آئی؟ اب میں سوال کر رہا ہوں خود بلوچستان کے نوجوان وزیر اعلیٰ سے کہ بھئی یہ آپ کے چین آف کمان میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی آپ کا جو دارالخلافہ ہے کوئٹہ جو اگر دہشت گردوں سے محفوظ نہیں ہے تو پھر اس سی ٹی ڈی کا کیا فائدہ, اور سی ٹی ڈی کو 6 ارب روپے کا فنڈ دینے کی وجہ کیا ہے, نوبت کیوں پیش آئی؟ آپ ان سے پوچھ تو سکتے ہیں کہ آپ نے ایک سی ٹی ڈی جیسے اہم ترین جو آپ کا پولیس کا شعبہ ہے اس میں ایک ایس ایس پی سے آپ ڈی آئی جی کا کام کیوں لے رہے ہیں, کہ ایسے ڈی آئی جی سے, ایک ایسے ایس ایس پی سے جس کے اپنے ہاتھ جو ہے سائیوال کے افسوسناک واقعے میں 4 بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے. یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب, آپ یہ پوچھ سکتے ہیں نا کہ یہ آپ کے بلوچستان میں آخر یہ بلوچستان کوئی مفتوحہ علاقہ ہے کہ اتنی اہم ترین پوسٹوں پر آپ نے ان لوگوں کو لگایا ہے جو کہ خود مختلف قسم کے سانحات میں ملوث. میں تذکرہ کر چکا کس طریقے سے جو آپ کا خود ڈی آئی جی کوئٹہ جو ہے وہ وکلا پر پیٹرول چھڑک کر ان کو زندہ جلانے کے واقعے میں ملوث تھا خود سائیوال میں 4 مئی 2007 کو. اسی طریقے سے جو آپ کا کلات جو سب سے بڑا رینج ہے اس کا ڈی آئی جی جو ہے سلمان علی خان, وہ جو ہے وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ملوث تھا, اور خود آپ کا جو سی ٹی ڈی کا جو ڈی آئی جی ہے ان کے بھی اپنے ہاتھ جو ہے وہ سانحہ سائیوال میں 4 بے گناہوں کے خون سے رنگے. کیا بلوچستان پولیس کے نصیب میں, قسمت میں اسی طرح کے افسران آئیں گے؟ یہ اب سوچنا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب آپ کا کام ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے امان اللہ مبارکی نے تو انتہائی محنت کے ساتھ اتنی مفصل رپورٹ مرتب کی جو ناظرین ہم نے آپ کے نظر کر دی. اسی کے ساتھ اب میں چاہتا ہوں اللہ حافظ.